مشہور ہونے کے 2 فوائد اور 2 نقصانات بتائیے. کیا ہونے کے؟ مشہور فیمس. اے رولا ہی نہ پان دینے کے بندے نو گل نہیں سمجھ. سوری سر، یہ سامیہ جی، سامیہ خدا جی، کی ان کو قسم تو ہے اپنی پڑی ہوئی اٹھا کے ہے. مار دوں گا. سر سامیہ جی، یہ سوفا چپ کے مار دوں اتنے شیطان بچے ہیں آپ نے رکھے ہوئے، سامیہ جی، پتہ نہیں کیا ہے ان کو بھائی کھانا، بس کر دیو. ان کو کھانا کھلایا کہ نہیں؟ اب کاٹر صاحب آیا ہے. سوری سوری سر، یار شیطان ہی بیٹھے گے، فرشتے تھوڑی بیٹھے گے. میرا مطلب ہے کہ سوری سوری، بس کر دو. بری بات. جی جی میری جان. پتا پھر وہ مہمان نہیں آتے ہمارے پروگرام. نہیں ہم ایک ساتھ بولیں گے، مہمان آئیں گے. ایک تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ میں لڑاکی تھی. ہاں دوسرا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نہیں پہنچ پائیں گے واپس. نہیں ہم بوریوں میں جایا کریں گی آپ کی چیزیں یہاں سے. یا آپ ان کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے بچپن سے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ میں بھی، لیکن نہیں کیا نا، نہیں کیا. آپ تو 2 بوری پہ آئیں گے. بدتمیز والی لڑاکا. مطلب وضو کر کے آگے پھر لڑتی ہیں. کوئی یادگار واقعہ آپ کا، آپ کہہ رہی ہیں نا میں آتی ہوں نا پہلے ایتے یادگاری کتے یاد پوری ہو جائے نا. تسی انہوں نے جانا ہے انہوں نے سوال دا جواب. اچھا آپ کی لگتا ہے کہ ویگن بھی یہ ٹانگا کس کے اوپر، چنچی کے اوپر آئے ہوئے؟ ہاں کس پہ آئے ہو؟ نہیں چنچی کے نیچے آیا تھا. چوہے تھے پھینکے آئے. اچھا چلو خیر ہے. آپ کو صحت سے لگتا ہے میں چوہے پہ بیٹھتا؟ نہیں کوئی بات نہیں، وہ بیٹری والے بھی تو سیل والے بھی تو ہوتے ہیں نا. بڑا سا تو چوہا آپ کو پسند نہیں تھا کہ کسی کے میں ساتھ نہیں پیر کہا. کیا جائے؟ جی بالکل، پیر میں نے اسپیشلی کہا تھا کہ میرے ساتھ نا آپ کوئی پیر نہ رکھیں. تو چونکہ میں ٹیم میں سب سے چھوٹی تھی. اچھا ماشاء اللہ. میرے جو لاچے تھے نا وہ ماشاءاللہ جیسے جیسے میری ایج بڑھتی تھی، اور فارم کے ہم لوگوں کو پہناتے تھے پاجامے، تھوڑی سی موٹی موٹی لگوں، بڑی بڑی لگوں، اور پھسوں کے نیچے وہ بڑی بڑی ہیلیں ہوتی تھی ماشاءاللہ آپ کی طرح. بہت لمبے لمبے ہمارے آرٹسٹ ہوتے تھے پنجابی کے، آپ کو پتہ ہے. سو وہ ہائٹ پہ بڑھ رہی تھی، انہوں نے میری بات مان لی تو میرے ساتھ پیر نہیں رکھا. تو میں بڑی خوش تھی، ویری گڈ، بہت اچھا ہو گیا. لیکن ہوا ایسا کہ سیٹ پہ بہت ساری آفریں آنی شروع ہو گئیں. تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شوبز ہوتا کیا ہے. مطلب کہ پہلے شاٹ میں جو تھا نا، میں اس قدر بور ہوئی کہ مجھے بخار ہو گیا تھا. میں اتنی بور ہوئی وہ ماحول دیکھ کے سارا نا. تو میں کرتے کرتے کام کرتے کرتے پھر دل لگ گیا. پھر سائن سرور بھٹی صاحب نے میری کہا کہ نہیں جی بچے آپ کام کرو، بہت اچھا کام ہے. چونکہ سب ٹیم کی میں ایک لاڈو بچی نہیں ہوتی جیسے، وہ سب کی ایک میں گڑیا تھی ماشاءاللہ. سب مجھے بڑا پیار کرتے تھے. تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی فیملی میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں. تو پھر میں سائن کی کرتے کرتے 200 فیچرز فلم میں کام کیا. 200 ماشاءاللہ، جس میں میں نے 200-400 فلمیں چھوڑی ہیں. 200 کرنے کے بعد 200-400 چھوڑ دی. اس کے دوران ہی میں کر رہی. اچھا اس کے دوران ٹوٹل 500-800. دلیپ کمار نے صاحب نے کتنی فلمیں کی ہیں؟ جو آپ نے ہمارے جو یہاں فلمیں بنتی تھی نا معافی کے ساتھ، جو یہاں فلمیں بنتی تھی وہ ایک دن میں ہمیں 4 شوٹنگز کرنی پڑتی تھی. آپ دلیپ صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ تو وہاں کا تو اصول ہوتا تھا کہ 1 سال کی وہ اتنی فلمیں سائن کریں گے. ہمارے یہاں پر یہ سسٹم نہیں، آپ بہت بڑی ایکٹریس ہیں، یہاں پر کام کرنا پڑتا ہے. جو فلمیں آپ چھوڑی وہ کامیاب ہوئی؟ میری چھوڑنے والی فلمیں میں تو نعمان صاحب اپنی بیکاز آپ نے میرے خیال میں کتنے سال انڈسٹری کو دیے ہیں اپنے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا. میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میں جب بچی تھی تو میں نے کام شروع کیا، جب میں جوان ہوئی تو میں نے فلمیں چھوڑ دی. جوان ہوئی فلمیں چھوڑ دی؟ اب تو میں میچور ہوں. شاہدہ جی آخری فلم کون سے سن میں کی آپ نے؟ مجھے سن نہیں یاد آ رہا. میں فلمیں چھوڑنا چاہتی تھی. میں 25-30 فلموں میں چھوڑنے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. ہاں بالکل، چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ فلمیں بہت بری اس وقت بن رہی تھیں، اچھی فلمیں نہیں بن رہی. آپ نے سوچا نہیں کہ چلیں اگر فلم معیاری نہیں بن رہی یا اپ ٹو دیٹ مارک نہیں بن رہی تو میں اس کو چھوڑ کے ٹیلی ویژن کی طرف آ جاؤں؟ کیونکہ سٹارٹ تو ٹیلی ویژن سے میرا تو ٹی وی سے سٹارٹ ہوا تھا، اور میں اس کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں میں کمرشل بھی کرتی تھی. تو ٹیلی ویژن کی طرف نہیں آئیں دوبارہ؟ آئی اس کے بعد، اس کے دوران میں ایز ایکٹر. ہاں اچھا، ٹیلی ویژن کفس میں نے کیا. کفس کیا. اچھا. تو شاہدہ جی میوزک کب شروع کیا؟ میں آتی ہوں اس طرف. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تمیز ہی نہیں ہے تم لوگوں کو. بات کر رہی ہیں بیچ میں لقمے دے. سوری سر، انہوں نے پوچھا. جلدی بہت ہے نا. نکال دوں گا کلاس سے. ٹھیک ہے. سوری میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں، ہم معاف کرتے ہیں. تو بند رکھو سر. ٹھیک ہے سر. ہاں جی کوئی بات نہیں. منچتار پہ میں نے اس کے ساتھ ہی کیا، اور ایک تو کیے، پھر مجھے ٹائم نہیں ملا، میں فلمیں کر رہی تھی بہت زیادہ. ماشاءاللہ جو ہر انسان ڈریم کرتا ہے یا سوچتا ہے یا خواب دیکھتا ہے، ایک آئیڈیل گھر کا خواب دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کے نصیب میں لکھا. بیٹی ہے، ڈیزائنر ہے، بیٹا ہے، پڑھ رہا ہے.
تو ان میں سے کسی کو آگے شوق نہیں ہے اس فنون لطیفہ کی طرف، کریٹیوٹی کی طرف آنے کا؟ نہیں، ان میں سے کسی کو بھی شوق نہیں ہے. میری فیملی میں شوبز میں صرف میں ہوں. سید فیملی سے میرا تعلق ہے جہاں پر ہمارے عورتیں کام نہیں کرتی، ریسٹرکشنز ہیں بہت زیادہ. سر سر وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. معذرت پیچھے جو کرسی پہ بیٹھی ہیں. ایک سیکنڈ میری ایک سیکنڈ پلیز سامع جی. تھوڑا سا بریک دے، یاد رکھنا اپنا یار میری کتنے سٹک اپنا سوال یاد رکھیے گا کیونکہ میں بہت جنونی تھی. میں تو اس دنیا میں اس کام کے لیے ہی پیدا ہوئی. واہ واہ واہ. تو میں آ گئی، اتنے پردے یہ سارا، تو ہم لوگ عزت سے کام. میم ایک سوال ہے میم پلیز کہ وہ مجھے مار میرا بھی اس کے بعد سر پلیز سر. بہت یہ ہم کہتے ہیں نا اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دو، اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دو، کیونکہ آپ جینیس خاتون ہے تو یہ غلطیوں پر ڈالنے والا پردہ ملتا کہاں سے؟ ملتا کہاں سے؟ ہاں کہاں سے ملتا ہے پردہ؟ وہ آپ کے اندر ہی ہوتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سارے پردے آپ کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور پھر پردہ رکھنے والا اوپر رب بیٹھا ہو. صحیح بات. ہم کون ہوتے ہیں؟ واہ واہ واہ. آرام آیا؟ جی آرام جی. ایک خوراکتے ہو گئی نا. جی اب سامع جی کا ایک سوال ہے پلیز. یہ ہومیوپیتھک کی ہر تھوڑی دیر یاد ہی نہیں رہا. چلیں جی. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، باتوں کا سلسلہ جاری ہے میڈم کے ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. شاہد امین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. 10 سال کی عمر سے اتنی مصروفیت کی زندگی گزارنے کے بعد اب جب بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، اب کیسے وقت گزرتا ہے؟ ایسے گزرتا ہے کہ اب تو وقت ملتا بھی نہیں ہے کہ میں کچھ اپنی نیند بھی پوری کر لوں. نیند پوری نہیں ہوتی میڈم؟ وہ کیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ بتاتی ہوں نا، تسی تو جلدی بڑی تن ابھی تو کدھر جانا ہے تو ہو تینوں انی جلدی کہ میں ابھی بات شروع نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں گل مکا لو. یار میں کیا سپر مین ہوں یا گرل ہوں؟ سوری میں معذرت چاہتا ہوں. یہ سوال پوچھنے کا اختیار غالباً میرے پاس ہے. میں سامع جی کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں. میں سامع جی کی طرف سے ہم لوگ دونوں معافی چاہتے ہیں آپ سے. اور بس یہ کہ اب پریشر بہت زیادہ ہے. جب بچے چھوٹے تھے تو اتنا پریشر نہیں تھا. میں کہتی ہوں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. بلڈ پریشر مسائل بڑے ہوتے ہیں بچوں کیونکہ میں اکلوتی اولاد ہوں، بہن بھائی نہیں میرا، تو مجھے اپنی ماں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. میری ماں ماشاءاللہ بڑی فٹ ہیں، مجھ سے زیادہ سمارٹ ہیں، بلکہ میری ماں کے جوتوں کی توفیل ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں. اور وہ اللہ کرے کہ میری ماں جیسی سب کی ماں. آمین. اگر میں جب سوتی ہوں نا، سو رہی ہوں گی تو امی کہیں گی، اب مجھے اوپر آواز آ رہی ہوتی ہے، میں سو رہی ہوتی ہوں، دماغ میرا جاگ رہا ہوتا ہے، سون میں سب رہی ہوتی ہوں، کوئی اچھا نہ بولے، شاہدہ اٹھ پائے گی، ارے واہ، اس کی نیند خراب ہو جائے گی. ماں ہے نا. تو آپ کہتی تھی میں جاگ رہی ہوں، کاموں کا پریشان. نہیں وہ تو فون بھی نہیں پاس رکھتی میں تاکہ فون پہ ان کو نہیں. آپ تو خود ہی کہہ رہی ہیں نا میں جاگ رہی ہوتی ہوں، دماغ جاگ رہا ہوتا ہے. ہاں دماغ جاگ رہا ہوتا ہے. بالکل بات وہی ہے نا بھائی. آپ تینوں کبھی ڈیپ نہیں جاتی ہوں میں آپ کو نا یہ تینوں پیک کروا دیتا ہوں، جاتے وقت آپ ساتھ لے جائیے گا یہ تینوں.